بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھکاری بہت زیادہ غربت کا شکار اور بھوک سے نڈھال ہو کر بھیک مانگتا مانگتا ایک بزرگ کے پاس آیا۔ بزرگ نے اس کو ایک سکہ دیا، جس پر بھکاری نے اسے دعائیں دینا شروع کی اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہ بنائے۔ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں؟ بھکاری کہنے لگا، بابا کیوں نہیں، بھیک مانگتے مانگتے میری نسلیں بیت گئیں، میں تو چاہتا ہوں کہ کبھی دولت کی فراوانی ہو اور میں بھی آرام سے بیٹھ کر عزت کا کھانا کھاؤں۔ بزرگ کہنے لگے، آپ کے پاس کتنے سکے ہیں؟ بھکاری نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چند سکے باہر نکالے۔ بزرگ نے کہا، ان سکوں کی روٹیاں خریدیں اور وہ جو سامنے دو بھوکے بچے بیٹھے ہیں ان کو دے دیں۔ بھکاری نے ایسا ہی کیا اور پھر بھیک مانگتا مانگتا کہیں دور نکل گیا۔ 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ بھکاری کو ایک اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی مل گئی۔ اس نے تھیلی کو اٹھایا اور پھر اسی بزرگ کو ڈھونڈنے لگا۔ آخر اس نے بزرگ کو ایک جھونپڑی میں لیٹا ہوا ڈھونڈ لیا اور جا کر تھیلی والا تمام ماجرا بزرگ کو سنایا۔ بزرگ نے کہا، آپ یہ تھیلی اٹھائیں اور اسی جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں جہاں سے تھیلی ملی تھی، جس کی ہوگی وہ ضرور ڈھونڈتا ہوا وہاں آ جائے گا۔ یہ اس کے حوالے کر دینا، کیونکہ آپ کا اس تھیلی کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ 2 دنوں کے بعد ایک شخص پریشان حالت میں وہاں پہنچا، جو کہ لوگوں سے اس اشرفیوں کی تھیلی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ بھکاری نے اس سے نشانیاں پوچھیں اور تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ در حقیقت وہ شخص اسی ریاست کا وزیر تھا۔ اس نے جا کر اپنے بادشاہ کو اس بھکاری کی ایمانداری کا پورا قصہ سنایا اور اس کو دربار میں بلانے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے کہا، ضرور بلایا جائے۔ بھکاری کو دربار میں بلایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، آپ وہ تھیلی اپنے پاس بھی تو رکھ سکتے تھے اور اپنی زندگی آرام سے گزار سکتے تھے۔ بھکاری نے کہا، بادشاہ سلامت، اس پر میرا حق نہیں تھا، لہذا میں نے امانت سمجھ کر اس کو وزیر تک پہنچا دیا، یہ میرا فرض بنتا تھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اس کو اپنے دربار میں بطور وزیر رہنے کی پیشکش کر دی، جس کو بھکاری نے فوراً قبول کر لیا اور وزیر کے طور پر محل کے اندر رہنے لگا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے ملک کے غریبوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی، جس کو اس نے بہت احسن طریقے سے نبھایا۔ ایک دن بادشاہ کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ اس نے اپنے تمام وزراء کو بلایا اور کہا، ہو سکتا ہے میں زیادہ دن اس دنیا میں نہ رہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ایک وزیر کو اپنے بعد بادشاہت کے لیے نامزد کر دوں، جس کے لیے میں آپ تمام لوگوں سے ایک سوال پوچھوں گا۔ جو اس کا صحیح جواب دے گا وہی میرے بعد بادشاہ ٹھہرے گا۔ پھر بادشاہ نے تمام وزراء پر یہ سوال کیا کہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ گناہ گار حصہ کون سا ہے؟ تمام وزیر دم بخود کھڑے سوچ رہے تھے کہ بھکاری نے کہا، جناب میں بتاتا ہوں، انسان کے جسم میں زبان وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ گناہ گار ہے، جھوٹ، چغلی اور غیبت کی وجہ سے۔ بادشاہ کہنے لگا، آپ کا جواب بالکل درست ہے اور میرے بعد آپ ہی اس ملک کے بادشاہ ہوں گے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ دنیا فانی سے انتقال کر گیا اور وہی بھکاری بادشاہ بن چکا تھا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس بزرگ کو تلاش کیا جائے اور باعزت طریقے سے دربار میں لایا جائے۔ سپاہیوں نے تلاش شروع کر دی۔ بزرگ ایک جھونپڑی میں قیام فرما تھے۔ سپاہیوں نے ان کو باعزت طریقے سے اٹھایا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ بھکاری اس بزرگ کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ آپ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا تھا جو آج مجھے اس مقام پر لے آیا۔ بزرگ نے کہا، میرا کام تھا آپ کو ایک راستہ بتا دینا، پھر آپ اس راستے پر نیک نیتی کے ساتھ گامزن رہے، کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان قرض دیتا ہے اپنے اللہ کو، اپنے پروردگار کو، اور جو بندہ
اپنے پروردگار کو قرض دے، اس کی روزی میں وسعت نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دوستو، ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔